السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے، اگر میت کو غسل کی جگہ پر تیمم کروانا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ جواب دیں۔ سب سے پہلی بات تو میرے بھائی یہ ہے کہ میت کو غسل کی جگہ تیمم کیوں کروانا ہے؟ کیونکہ میت کو غسل دینا یہ واجب ہے، فرض ہے، کیونکہ امر کے سیغے آئے ہیں صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں، فَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ۔ تو لہٰذا غسل دینا، جس طرح ایک شخص کوئی جنبی ہو جاتا ہے تو اس پر غسل کرنا پانی کے ساتھ واجب اور فرض ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان میت کو بھی غسل دینا فرض اور واجب ہوتا ہے، پہلی بات۔ تو لہٰذا میت کو جب آپ غسل کی جگہ تیمم کروا رہے ہیں تو اس کی کوئی پہلے مجبوری ہونی چاہیے۔ کیا مجبوری ہے؟ کہ پانی موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو وضو کرنا شرط ہے، اور وضو پانی سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پانی موجود نہیں ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تم بول و براز سے آئے ہو، بے وضو ہو، یا جو ہے وہ تم نے عورتوں سے جماع کیا ہے اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، وضو یا غسل کے لیے پانی نہیں ہے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو تیمم کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ پانی موجود نہ ہو۔ اگر تو آپ میت کو غسل دینا چاہتے ہیں، پانی موجود نہیں ہے، یہ ایک مجبوری ہوگی۔ جیسے زندہ آدمی کے لیے غسل یا وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو اور نماز کا وقت نکلا جا رہا ہو تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا۔ دوسری مجبوری یہ ہے کہ جیسے زندہ شخص کو کوئی زخم لگا ہو، کوئی ایسی بیماری ہو جس میں وہ پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، غسل نہ کر سکتا ہو یا وضو نہ کر سکتا ہو، یا اس کے غسل یا وضو کرنے سے یا بیماری لگ جانے کا خطرہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، تو وہ زندہ شخص غسل اور وضو کی جگہ پہ تیمم کر لے گا جب تک اس کو یہ حاجت ہے۔ اسی طرح میت کے لیے بھی، یعنی میت جو ہے وہ اس کا اس طرح سے اس کی موت واقع ہوئی ہے کہ وہ بہت زیادہ شدید زخمی تھا، اس کا جسم جو ہے وہ کٹ گیا ہے یا جل گیا ہے، یا کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ اگر اس پر پانی ڈالیں گے تو اس کا جو جسم ہے جو میت کا، وہ پانی کی وجہ سے خراب ہو جائے گا، گل جائے گا، یا پہلے سے ہی اس کی حالت خراب ہے۔ اور طبیب بھی کہتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر میت کو غسل دیا گیا پانی سے تو جس طرح کی اس کی جسم کی، اس کی ڈیڈ باڈی کی حالت ہے، پانی کے بعد جو ہے معاملہ خراب ہو جائے گا، اس کا جسم اور بگڑ جائے گا، تو پھر یہ مجبوری ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی مجبوری ہے، یا پانی نہیں ملتا یا پانی تو ہے لیکن جس زندہ شخص نے غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے تو پانی وہ استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، یا میت کو آپ غسل دے رہے ہیں تو کوئی ایسی مجبوری ہے، کوئی میڈیکلی وجہ ہے، یا اس کے جسم کی کوئی اس طرح کی کنڈیشن ہے کہ اگر اس پر پانی ڈالا جائے تو وہ خراب ہو جائے گا، یا اس میں کچھ نہ کچھ آپ کے لیے میت کی ڈیڈ باڈی کو نقصان ہوگا اس سے، تو یہ ماہر طبیب بتائے گا، یا آپ خود اس کی حالت سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ پانی نہیں استعمال ہو سکتا اس پر، یہ اس طرح سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا اس کو کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو تب آئے گا اب آپ کا سوال کا جواب کہ میت کو تیمم پھر کس طرح کروانا ہے۔ بھائی تیمم کوئی زندہ شخص کہے یا کسی صورت میں، جو کہ مجھے تو کم ہی محسوس ہوتا ہے کہ ایسا کبھی ہوگا، تو چاہے زندہ شخص تیمم کرے یا کسی میت کو تیمم کرنے کی آپ کو حاجت پیش آ جائے، اب یہ آپ پر ہے کہ حاجت کیا ہے، لیکن بغیر حاجت کے تو نہیں ہو سکتا، تو پھر تیمم کا طریقہ سب کے لیے سیم ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ ایک دفعہ زمین پر یا مٹی پر اپنے دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو مارنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چہرے پر، صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا جائے اور پھر
اپنے بائیں ہتھیلی کو دائیں ہتھیلی پر اور دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر، تو یہ تیمم ہو گیا میرے بھائی۔ ایک ضرب ہے، بعض روایات میں 2 ضرب کے لفظ آتے ہیں کہ 2 دفعہ آپ نے ہاتھ مٹی میں لگانے ہیں، لیکن صحیح بخاری وغیرہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا کہ ایک ہی دفعہ ضربتن، ایک ہی دفعہ مارنا ہے زمین پر، تو ہاتھوں پر مٹی لگ جائے گی، تو آپ اس کو پھونک مار کے جو ہے وہ قدرے جھاڑ بھی سکتے ہیں۔ تو پہلے چہرے پر پھیرنا ہے اور اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں پر پھیر لینا ہے، یعنی پورے بازو کا ذکر نہیں آیا کہ کوہنی ہاتھوں انگلیوں سے لے کر کوہنیوں تک، نہیں، بلکہ اس میں صرف ہتھیلی آتا ہے، الکف یعنی کفین، الوجہ والکفین، چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں، یہ رس تک، آپ کی کلائی تک، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیر لیں گے، اور جو ہتھیلیاں ہیں اس کا جو ظاہری حصہ ہے، اندر والا حصہ ہاتھوں کا، وہ تو مٹی کے لگانے کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کا تیمم ہو گیا ہے۔ تو ایک دفعہ زمین پر، چاہے کوئی زندہ شخص وضو کے لیے یا غسل کے لیے تیمم کرے، یا آپ میت کو کرواتے ہیں، تو اس کے ہاتھوں پر آپ مٹی لگائیں گے جو ہے وہ دونوں ہتھیلیوں پر، اور اس ہتھیلیوں کو لگا کے آپ جو ہے وہ پہلے چہرے پر اور اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو ایک کو دوسرے پر پھیر دیں گے۔ تو ظاہر ہے جب آپ میت کو کروا رہے ہیں تو میت تو اپنے ہاتھوں کو خود سے نہیں کر سکتا، تو آپ اپنے ہاتھ مٹی میں لگا کر اس کے چہرے پر پھیر دیں گے اور اس کے دونوں ہتھیلیوں پر پھیر دیں گے، یہ میت کا تیمم ہو جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔